السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں آج کا بلیٹن لے کر حاضر ہیں۔ میرا نام فضل الرحمان ہے۔ ناظرین، پہلی خبر چین سے ہے، جہاں چین کے صدر نے اپنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ساتھ خطاب میں یہ اعلان کیا ہے کہ سی پی سی کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے اب تک 9 کروڑ 99 لاکھ دیہاتوں میں مقیم غریب عوام کو چین کے موجودہ معیار کے تحت غربت سے نکال دیا گیا ہے۔ چینی صدر نے دعویٰ کیا کہ پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 کے ایجنڈے کی غربت میں کمی کے ہدف کو شیڈول سے 10 سال پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ سی پی سی انسانیت کی غربت میں کمی کے عمل میں مزید چینی طریقہ کار اور چینی قوت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اسی خطاب کے دوران چین کے صدر نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو نصیحت کی کہ سیاسی جماعتیں درست سمت میں عوام کی خوشحالی، غربت کے خاتمے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ چینی صدر نے نشاندہی کی کہ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے اور یہی واحد راستہ ہے۔ اگر مشترکہ مستقبل کا نقطہ نظر اپنایا جائے تو ہر جگہ تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ غربت کا خاتمہ تمام ممالک کے عوام کی مشترکہ خواہش ہے۔ صدر شی جن پنگ نے پرزور الفاظ میں کہا کہ ہمیں بنی نوع انسان کے مستقبل کے لیے انتہائی ذمہ دار رویے اور وسیع تر دماغ کے ساتھ مختلف تہذیبوں کی قدر و منزلت کو سمجھنا، مختلف ممالک کے عوام کی اپنی اقدار کے مطابق راستے کی تلاش کا احترام کرنا اور بنی نوع انسان کی مشترکہ قدر کو ٹھوس طور پر مختلف ممالک کے عوام کے مفادات کو پورا کرنے کے تجربات شامل کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی تکمیل کے کئی طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ کسی انفرادی ملک کے ذاتی مفادات کی بجائے مختلف ممالک کے عوام کے حقوق و مفادات کے مطابق ہونے چاہیے۔ ماڈرنائزیشن کے لیے کوئی متعین نمونہ نہیں ہے۔ ہر ملک کے اپنے حالات کے مطابق ماڈرنائزیشن کے راستے کی تلاش کرنے کی کوششوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، اگلی خبر ہماری ہانگ کانگ سے ہے، جہاں پولیس نے 9 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ پولیس نے دھماکہ خیز مواد بنانے کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان کی عمریں 15 سے 39 سال کے درمیان ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں سے 6 سیکنڈری اسکول کے طلباء ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ افراد اسکول کے ہاسٹل میں دھماکہ خیز مواد تیار کر رہے تھے، جن سے ریلوے نیٹ ورک، عدالتیں اور عوامی مقامات پر دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی توقع تھی۔ تاہم اس سے پہلے ہی منصوبہ سازوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے جائے وقوع سے بہت سا آتش کی سامان قبضے میں لیے ہیں، جس میں دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کا سامان، ایئر گنز، موبائل فونز، سم کارڈز اور نقدی بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ ہانگ کانگ میں پولیس نے 2 برسوں میں بم حملوں کے شبے میں کئی گرفتاریاں کی ہیں اور اپریل میں 29 سالہ شخص کو دھماکہ خیز مواد بنانے کے الزام میں 12 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ ناظرین، ہماری اگلی خبر ہیٹی سے ہے۔ صدارتی دفتر کی جانب سے شیئر کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہیٹی کے صدر پر رات گئے 1 بجے ان کے گھر میں حملہ کیا گیا۔ حملے کے دوران گھر میں ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ دوسری جانب صدر کے قتل کے بعد عبوری وزیر اعظم کلاؤڈ جوزف نے حکومتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ حکومتی مشینری کے مطابق گزشتہ روز ہیٹی کے صدر کو قتل کرنے والے 4 حملہ آوروں کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ہماری اگلی خبر افغانستان سے ہے۔ افغانستان کا ٹاپک آج کل روزانہ خبروں کی زینت بنتا ہے اور ایک لمبا عرصہ بنا رہے گا۔ اگلی خبر پینٹاگون سے، جہاں امریکی فوج کے ترجمان نے بیان دیا ہے، اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا 90% انخلا ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے بتایا کہ بگرام ایئر بیس خالی کرنے سے قبل افغان حکام اور ملٹری قیادت کو مطلع کر دیا گیا تھا اور دیگر فوجی اڈے بھی افغان حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ پینٹاگون حکام کی جانب سے افغانی حکومت کا الزام اور برطانوی وزیر دفاع کا بیان کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ان بیانات کی مکمل تردید کی گئی ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان کے انخلا کا فیصلہ خود کیا، جبکہ ہم نکلنے پر مجبور ہوئے۔ ناظرین، ہماری اگلی خبر بھارت سے ہے، جہاں تلنگانہ کے ایک گاؤں میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیاں زرعی فارم کے ٹینک میں سیلفی لیتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئیں۔ ہلاک ہونے والی بچیوں میں 16 سالہ لیمی سنیتا، اس کی بہن 14 سالہ وشالی اور اس کی کزن 14 سالہ انجلی شامل ہیں۔ تینوں لڑکیاں سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرنے کے لیے اچھی تصاویر بنانے کی کوشش کر رہی تھیں اور رات کے وقت اپنے والدہ اور کزن کے ہمراہ زرعی فارم پر گئیں، جہاں وہ اپنے موبائل فون سے تصاویر لے رہی تھیں کہ اچانک زرعی فارم کے ٹینک میں جا گریں، جس کی وجہ سے تینوں زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ناظرین، اگلی خبر بھارت سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دنیائے رومانس کے اردو اور ہندی زبان کے سب سے معروف ایکٹر دلیپ کمار، جن کا اصل نام یوسف خان تھا، وہ
परसों इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 98 साल थी। नाज़रीन, कल उनकी तदफीन मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ भारत में कर दी गई। नाज़रीन, वो एक लंबे अरसे से एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। नाज़रीन, भारत ही में हर वक्त कोई ना कोई मामला ऐसा चल रहा होता है कि वहाँ पर स्कैंडलाइज होती रहती हैं चीज़ें। अब जैसे भारतीय अवाम ने शाहरुख खान जब दिलीप कुमार की फैमिली से इयादत के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए थे। उनके सिर्फ सन ग्लासेस पहनने के ऊपर भारतीय अवाम में इस वक्त शोर डला हुआ है और उन पर तनकीद की जा रही है, जबकि तरक्की याफ्ता अक़वाम हमेशा यहाँ पर यूरोप में भी जब किसी ताज़ियती मौके पर जाते हैं तो अपनी आंखें, अपने जज्बात छुपाने के लिए काले रंग के या गहरे रंग के चश्मे पहनते हैं, जो बिल्कुल भी मायूब अमर नहीं माना जाता। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लीजेंड अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर इज़हार अफ़सोस किया है और कहा है कि दिलीप कुमार का शौकत खानम अस्पताल की फंडिंग के लिए वक्त देना भूल नहीं सकते। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि दिलीप कुमार की शौकत खानम अस्पताल की फंडिंग की तकरीब में शिरकत से इब्तदाई तौर पर फंड का 10% हिस्सा जमा कर लिया गया था। नाज़रीन, अगली खबर के लिए आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और चेयरमैन नैब ने स्पीकर को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की और मुल्क में जारी एहतसाबी अमल के मुतालिक तफसील से आगाह किया, जबकि एहतसाबी अमल को ज्यादा शफाफ और मौसर बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। इस मौका पर चेयरमैन नैब का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट और कारोबारी तबके की जानिब से मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। नीज़ एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमारा एजेंडा यानी नैब का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। नाज़रीन, एक और परेशान कुन खबर जो पाकिस्तान से ही आई है, वहाँ पर पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से नमूने इकट्ठे किए गए हैं, तो भारतीय किस्म की जो कोरोना वायरस है उसकी भी तस्दीक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी जो डेल्टा वायरस है कोरोना का, जिसको अमूमी तौर पर भारतीय किस्म कहा जाता है, पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस बारे में हम आपको अपडेट से आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, आज के बुलेटिन की आखिरी खबर दुबई में साहिल पर खड़े जहाज में धमाके के बाद आग भड़क उठने से मुताल्लिक है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई की बंदरगाह पर रात गए लगने वाली आग ने कई जहाज़ों को अपनी लपेट में लेकर मिलिया-मेट कर दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने से कबल बंदरगाह में जोरदार धमाका हुआ था। दुबई के हुकाम का कहना है कि वाकई की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर बंदरगाह पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। काफी तगदाव के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना कबल अज़ वक्त है। इधर एनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका इस कदर जोरदार था कि इसकी आवाज पूरे दुबई में सुनी गई। जोरदार धमाके से बंदरगाह के नजदीक इमारतों के शीशे टूट गए। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। रेस्क्यू हुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ये जोरदार धमाका जबल अली बंदरगाह पर लंगर अंदाज एक जहाज में हुआ। इसके बाद पूरे जहाज में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते दीगर जहाजों को भी अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन, ये हमारा आज का बुलेटिन था। अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हमें अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिएगा। शब बखैर।